السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے کی باز گشت مسلسل جاری ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب دھرنے کے جو اناؤنسمنٹ ہے وہ اس وقت ہوگی جب سپریم کورٹ تحفظ فراہم کرے گی، اور تحفظ وہ فراہم کرے گی عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو، تو اس کے بعد پھر تاریخ کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اور ایسا کہنا ہے عمران خان صاحب کا، جو کہتے ہیں کہ ہم دھرنا ضرور دینا چاہتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارا حق ہے اور ہمیں اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالتوں کے فیصلے بھی آئے ہیں، اور عدالت کے فیصلے کے مطابق رانا ثناء اللہ اور ان کے ساتھ کچھ پولیس آفیشلز کے حوالے سے جن پر مقدمات قائم کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جنہوں نے بے دریغ آنسو گیس کا بھی استعمال کیا اور جس طریقے سے لاٹھی چارج کیا اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، اس حوالے سے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جائیں گے. دوسری جانب سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بات کریں تو ان کے جو معاملات ہیں وہ کچھ عدالتوں میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے، ان کے ضمانت کے جو معاملات تھے اس کو بھی آگے کی طرف لے کر گئے ہیں. تو اس طرح اس وقت دو وزیر داخلہ، ایک سابق اور ایک حاضر، دونوں کی اگر صورتحال دیکھیں تو رانا ثناء اللہ اس وقت تھوڑے سے مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں، جبکہ شیخ رشید صاحب کچھ ان کو ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. جبکہ شیخ رشید صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے براہ راست تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ قدم بقدم چل رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور کہنا ان کا یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ چلتا رہوں گا آخری وقت تک، تو کیا ان کے اس طرح چلنے سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کا خونی مارچ کہنے کا جو ایک لب لباب اور بیانیہ تھا جس نے تحریک انصاف کو غالباً پریشان کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن ایک عام عوام کو یا عام سپورٹرز جو تھے تحریک انصاف کے وہ ضرور پریشان بھی ہوئے، خوف زدہ بھی ہوئے، ان کا نکلنا بھی مشکل ہوا اور اس کا بھی ایک بہت بڑا اثر پڑا. ساتھ ہی ساتھ جو معاملات ہوئے، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آ کے تو دکھاؤ ذرا یہاں پر، اور جب لوگوں نے وہاں پہنچنے کی کوشش کی پھر عدالتوں نے تھوڑا سا ریلیف دیا اور آخرکار وہاں پر عمران خان صاحب پہنچے، مختصر سا انہوں نے احتجاج کیا اور اس کے بعد روانہ ہو گئے. اسی تمام احتجاج کے دوران جہاں پہ توڑ پھوڑ بھی جاری تھی، جلاؤ گھراؤ بھی تھا، ایسے میں کچھ کارکنان جو لاٹھی ڈنڈے بھی کھا رہے تھے، آنسو گیس کے شیل غالباً بہت سے لوگوں نے تو پہلی دفعہ محسوس کیے ہوں گے کہ آنسو گیس ہوتے کیا ہے. تو ان لوگوں نے جنہوں نے ڈنڈے کھائے، آنسو گیس کا استعمال جو ہو رہا تھا اس کو برداشت کیا، ان میں سے ایک رہنما اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان کو وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا اسلام آباد کا جو بہت خوبصورت ہے وہ اس دن کیسا لگ رہا تھا. تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عرفان اللہ نیازی صاحب، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں. جناب عرفان بھائی بے حد شکریہ آپ تشریف لائے. بہت شکریہ. اور یقیناً ہم پوچھیں گے کہ وہ جو ڈنڈے اور آنسو گیس کا استعمال ہوا تھا اس بارے میں بھی. شجاعت برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی رہنما ہیں. سماج پہ کیا اثرات چل رہے ہیں اس وقت، مہنگائی کے ہوں، یہ معاشی ہوں، یا اس وقت جو ساری صورتحال سیاسی چل رہی ہے اس پر ہم بات کریں گے. شجاعت آپ کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے. عرفان بھائی آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اس دن آپ وہاں پر تھے، یعنی 25 مئی کی رات کو، اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ 6 روز بعد میں واپس بھی آ رہا ہوں. 6 روز گزر چکے ہیں، آج اس کا بلکہ 7واں روز آ چکا ہے. کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہاں آپ نے کیا محسوس کیا تھا، احساسات کیا تھے اور کیا کچھ ہوتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وہاں تو احساس ایسا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ہم باہر نکلیں اور ہم ان کو تہس تہس کر دیں گے، ان کا لب لباب تو یہی تھا. تو جس طرح اس کشمیر سری نگر ہائی وے پہ پاکستانیوں کو میں نے نکلتے ہوئے دیکھا، فیملیز کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور وہ نکلے چلے جا رہے ہیں ڈی چوک کی طرف. اور کیونکہ ہمارا نعرہ حقیقی آزادی مارچ تھا نا، تو لوگ واقعی سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ڈیفائننگ موومنٹ پہ کھڑے، ہم نے اپنے آپ کو آزاد کرانا ہے. یہ امریکہ کے چنگل سے آزاد کرانا ہے، جو ہمیں ڈکٹیشن دیتے ہیں اس سے آزاد کرانا ہے. ہم خود مختار ملک ہے، 70% ہماری یوتھ ہے الحمدللہ، اور ہماری خطے میں جو ہماری پاکستان کی پوزیشن اتنی زبردست ہے کہ ہر کوئی پریشان ہے کہ یار یہ کہیں ترقی نہ کر جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آنے والے 3.5 سال جو ہم نے گزارے اور پاکستان ترقی کرتا جا رہا تھا، اپنے پیروں پہ مضبوط ہو رہا تھا، کووڈ کے دوران جس طرح سے ہم نے انڈیا بنگلہ دیش جو اپنے آرڈرز ختم کر چکے تھے عمران خان کے، جو انہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی تھی، وہ آرڈر ہمارے انڈسٹریلسٹ کو ملے، لوگوں کے پاس 2 سال کے آرڈر آ گئے، لیبرز کے لیے لوگ ایڈ دینے لگ گئے. تو یہ دیکھیں، یہ جو ایک ترقی کا سائن تھا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں ایک ٹائر انڈسٹری تھی، زمانے سے چلتی آ رہی تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں 3 ٹائر انڈسٹریز لگ چکی ہیں.
ایک سروس نے اپنا ایکسپورٹ شروع کر دی جس کی حال ہی میں عارف علوی صاحب نے ان کی صدر پاکستان نے انوگریشن کی. پھر ہم دیکھا کرتے کہ ٹی وی پہ دیکھتے کہ بڑی بڑی گاڑیاں ٹی وی میں اور دوسرے ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. تو ہم نے 3.5 سال میں اپنے ملک کے روڈوں پہ چلتی ہوئی گاڑیاں دیکھی, ہم نے وہ انڈسٹری لگتی ہوئی اپنے ملک میں دیکھی. پھر ہم باہر سے موبائل دیکھا کرتے تھے, یہ موبائل باہر ملک میں ملتا ہے, وہی موبائل کمپنی ہم نے پاکستان میں 3.5 سال میں انڈسٹری لگتی ہوئی دیکھی اور پاکستان میں خریدتے ہوئے دیکھے گئے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ترقی کا جو سفر تھا اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن جو ابھی احتجاج ہے اگر اس کو ہم ذکر کریں, کیونکہ آج جو عدالتوں کے فیصلے آئے ہیں اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے کہا یہ مقدمہ بھی ان پہ درج کیا جائے گا. تو سر یہ فرمائیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اسلحہ بردار لوگ ہیں, اسلحہ نکلا بھی تھا آپ کے ایک رہنما کے گھر سے, اور اس کی تصدیق جو ہے خان صاحب نے خود کر دی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے ان کے پاس اسلحہ موجود تھا. تو سر خدا نخواستہ اگر وہ استعمال ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ دیکھیں, لائسنس والا گورنمنٹ لائسنس دیتی ہے, اپنے سیلف پروٹیکشن کے لیے لوگ اسلحہ رکھتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, پختونوں کی روایت ہے اسلحہ ان کے گھروں میں ہوتا ہے, لائسنس والا ہوتا ہے, زمانے سے چلتا آ رہا ہے. تیسری بات کہ پختونوں کے ہاں, میں بھی نیازی ہوں, پٹھانوں سے پٹھان قبیلے سے میرا واسطہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی آواز فائرنگ کی ان کے کانوں میں جاتی ہے. یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے. ٹھیک, پہاڑوں میں ہم رہتے ہیں, جنگجو لوگ ہیں, تو یہ اسلحہ رکھنا کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہمارا 26 سال سے ایسا کوئی کبھی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ ہمارے کوئی بھی احتجاج ہوں گے یا ہماری تحریک اشتعال پسند ہوگی. ہماری پرامن تحریک, پرامن دھرنا. محمد خان صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں فورس لے کے اب چڑھوں. دیکھیں, اگر ہمیں جیسے رانا ثناء اللہ یا حکومت جن کے پیر کانپ رہے ہیں, دیکھیں ابھی تو ہم نکلے ہی نہیں تھے, 2 دن پہلے گرفتاریاں شروع کر دی لوگوں کے گھروں میں. صرف آپ ہی نہیں, لوگ بھی نہیں نکلے, عوام بھی نہیں نکلی. نہیں, عوام بہت نکلی الحمدللہ, اتنی عوام نکلی. میں سری نگر ہائی وے پہ تھا, میں نے مطلب لوگوں کو خوف جو ڈالا گیا اس کے باوجود بھی فیملیز کو روڈوں پہ. خوف کس نے ڈالا تھا؟ خوف گورنمنٹ نے ڈالا. سر شیخ رشید نے نہیں ڈالا. دیکھیں, انقلاب مر جائیں گے, مار دیں گے اور یہ کر دیں. وہ دیکھیں ایک سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا, کیونکہ اس کی وجہ کہ پورے پاکستان سے 20 لاکھ جب لوگ نکلنے تھے تو لوگوں میں کچھ نہ کچھ تو اس میں اشتعال پسند لوگ بھی آ جاتے ہیں. اب 20 لاکھ لوگوں میں ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے. لیکن ہمارا پورا دیکھیں, ہمارے 3.5 سالہ دور میں 3 لانگ مارچ نہیں ہوئے, 2 پی ڈی ایم نے کیے اور ایک پیپلز پارٹی نے کیا. کسی نے نہیں کہا خونی مارچ ہوگا سر, ہم نے اجازت بھی دی, ہم نے تو کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. ہم نے کہا آئے, ویلکم, اسلام آباد میں آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جمہوریت کا حق ہوتا ہے. یہ کیوں گھبرا گئے, یہ کیوں 2 دن پہلے گرفتاریاں شروع کر دی, کارکنوں کے گھروں میں راتوں کو چھاپے مار رہے ہیں, لوگوں کے بیڈ روم تک جا رہے ہیں. ارے یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چلو وہاں تو وہ تھا, ریڈ زون تھا. کیا آپ کا یہ جہاں پہ ہم نے نمائش کریں گی ریڈ زون تھا؟ سر کیا کراچی میں بھی چھاپے پڑ رہے ہیں کارکنان کے؟ ابھی بھی پڑ رہے ہیں. اچھا, ابھی بھی پرسوں ہمارے چیئرمین تھے مطلب صاحب کا, اس کے تو اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کے گھر پہ چھاپا مارا. جناب زیادتی ہو رہی ہے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. سماجی کارکن سے پوچھ لیتے ہیں جو سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. شجاعت کیا کہیں گے چھاپے, گرفتاریاں اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے بھی کہ ان کے اوپر مقدمات قائم ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم نے اس بات کو غور و فکر میں لے کر آنا ہے کہ اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون کہاں ہے؟ وہ قانون سوری ٹو سے کہ اس وقت جو وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں, ایوانوں میں مزے لے رہے ہیں, ان کے کیسز اگر آپ نے دیکھ لیے تو آپ شرمندہ ہو جائیں گے. مطلب ایک عام شہری کی ایک ڈبل سواری پہ FIR کٹ جائے اگر, تو بھائی جان اس کو ویزا نہیں ملتا. وہ یہاں پر اتنے بڑے بڑے کیسز ان کے اوپر ہیں, وہ اسٹیٹوں پہ مزے لے رہے ہیں. میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق تو نہیں رکھتا, لیکن جب آپ نے بات کری FIRوں کی, پکڑ دھکڑ کی, تو بھائی سب سے بڑے پکڑ دھکڑ کرنا اگر آپ لوگوں نے ہے تو وہاں جا کے پکڑے جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے. چور ڈکیت تو بہت چھوٹے لفظ ہیں. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں. بالکل, میں تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحبہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. مسرت صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, ہم آپ کے پاس آتے ہیں. جی کنٹینیو کیجیے. تو میرا جو آپ نے کہا پکڑ دھکڑ, دیکھیں پکڑ دھکڑ تو ہمیشہ ہی رہی ہے. یہ تو ہمیشہ جو ہے ٹام اینڈ جیری کا کھیل چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا. وجہ یہ ہے کہ پریویس جب خان صاحب کی حکومت تھی, جب بھی پکڑ دھکڑ چلتی تھی, بات یہ کہ یہ پرانے لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کس طریقے سے گھیرنا ہے. ابھی ان کی حکومت وہ آئے 3 ساڑھے 3 سال ہوئے, ان کو ابھی کھیلنا سیکھنا تھا. تو جو سیکھا سکھایا ہے وہ تو آ گیا نا. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر دل میں چور نہیں ہے. اچھا کون کھیل رہا تھا؟
ہاں ہاں زیادہ اچھا کون دیکھیں بات یہ ہے کہ پرانا چاول ایک الفاظ بڑے لوگ کہتے ہیں پرانا چاول صحیح ہے ہے. تو پرانا چاول ہم سب کو پتا کہ کون ہے. اب دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی لڑنا ہے لڑو, لیکن ان ہاتھیوں کے بیچ میں جو عوام پس رہی ہے, مجھے یہ بتاؤ نا سبسڈی مطلب یہ کیا دکھاوا ہے سبسڈی دینا بھائی, مجھے یہ بتایا. پھر بات کی جاتی ہے خان صاحب نے جو اس وقت ایگریمنٹ کیے ہوئے یہ بھگت رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, خان صاحب نے ایسے ایگریمنٹ کرنے ہی نہیں چاہیے تھے, انہوں نے خود موقع دیا نا. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس وقت جو پکڑ دکڑ چل رہی ہے, دیکھیں بات یہ کہ جتنی بھی پکڑ دکڑ چل رہی ہے تو یہ پرانا اصول رہا ہے, بھلی مولانا ثناء اللہ صاحب ہوں. بات یہ کہ سب سے پہلے ان کے کیسز اٹھا کے دیکھے جائیں, مطلب وہ ہمارے وزیر ہیں, مطلب کوئی عام وزیر نہیں ہے. لیکن افسوس صرف اس بات پر ہے, دیکھیں میں صرف وہی بات کروں گا عام شہری کی حیثیت سے کہ ایک ایف آئی آر پر دوبارہ دہراؤں گا, ایک ایف آئی آر پر آپ کا ویزا کینسل ہو جاتا ہے, یہ وزارتیں کیسے دے دیں؟ بالکل صحیح ہے, جواب دیں اس کا, پہلے پوچھیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور جو معاشی صورتحال عرفان اللہ نیازی صاحب نے کہی تھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.